پیغام ٹیوب کے تمام معزز ناظرین و سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، جو بائیڈن ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ والدین سخت محنت و مشقت کر کے بچوں کے لیے رزق کماتے۔ جو بائیڈن بچپن میں صحیح طرح سے بول بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس آدمی نے کمال کر دیا۔ آج انہوں نے دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے طاقتور حکمران ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹکر دے کر ناکوں چنے چبا دیے۔ اور اس وقت کے امریکن الیکشنز کے الیکٹرال سسٹم کے مطابق جو بائیڈن کو 573 الیکٹرال میں سے جیت کے لیے 270 درکار تھے، جبکہ وہ اس لمٹ کو عبور کر چکے ہیں اور یقینی طور پر چند روز کے اندر ہی وہ امریکن صدر کے عہدے پر فائز ہوں گے، جو کہ ان کے لیے کسی بھی بڑے اعزاز سے کم نہیں۔ تو چلیے دوستو، آج ہم آپ کو ان کی زندگی میں آنے والے نشیب و فراز سے آگاہ کریں گے۔ جو بائیڈن 20 نومبر سن 1942 میں ریاست پینسلوینیا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جوزف بائیڈن بھٹیوں کی چمنیوں کی صفائی کا کام کرتے تھے، جبکہ ان کی والدہ کیتھرین ایک روایتی مسیحی خاتون تھیں۔ لیکن جو بائیڈن بتاتے ہیں کہ جب کبھی بھی وہ محلے کے دوسرے لڑکوں سے مار کھا کر منہ لٹکائے گھر واپس لوٹتے تو ان کی والدہ اس سے سختی سے کہتی کہ جنہوں نے تمہیں مارا ہے، جب تک ان کی ناک سے خون نہ بہانا تب تک گھر واپس نہ آنا، تاکہ تم اگلے دن اپنا سر فخر سے بلند کر کے اپنی گلی سے گزر سکو۔ جو بائیڈن کے مطابق ان کے والدین نے انہیں اسٹرانگ اور نڈر بنایا تاکہ وہ زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ کا دلیرانہ طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ جو بائیڈن نے 13 برس کی عمر میں اپنے والدین کے ہمراہ پینسلوینیا سے نقل مکانی کی، کیونکہ ڈیلاویر ریاست میں ایک کمپنی نے نیا کیمیکل پلانٹ اوپن کیا، جس کی وجہ سے نئے اقتصادی مواقع فراہم ہونے لگے۔ اس کی بدولت جو بائیڈن کو علاقے کے ایک بہترین ادارے آرچ میئر اکیڈمی میں داخلہ ملا۔ جو بائیڈن بچپن میں صحیح طرح سے نہیں بول پاتے تھے، جبکہ بات کرتے سمے اپنا نام جو کہنے کے بعد بائیڈن کہنے میں ہکلاتے ہوئے بائے بائے کا تکرار کرتے نظر آتے، جس کی وجہ سے اس کے کچھ فیلوز انہیں بائے بائے کہہ کر تضحیک کا نشانہ بناتے۔ لیکن جو بائیڈن نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی اس کمزوری پر قابو پانے کے لیے کئی عجیب و غریب تجربات کرتے رہے۔ جو بائیڈن شیشے کی گولیاں منہ میں ڈال کر لمبی لمبی نظمیں آئینے کے سامنے پڑھتے اور اپنے سپیچز کو اور گفتار کے انداز کو نوٹ کرتے، اور ایک اچھے طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن اپنے دراز قد کی وجہ سے اسکول کی فٹ بال ٹیم کا بھی حصہ رہے۔ اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1961 میں جو بائیڈن نے یونیورسٹی آف ڈیلاویر میں ایڈمیشن لیا، جہاں پر انہوں نے تاریخ اور سیاسیات میں اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی۔ اپنی تعلیم کے دوران جو بائیڈن بہاما کے جزائر پر سیر کی غرض سے نکلے تو وہاں ان کی ملاقات نیلیا ہنٹر نامی ایک خوبصورت لڑکی سے ہوئی، جو کہ سیریکیوز یونیورسٹی کی ہونہار طالبہ تھی، اور یہ پہلی ملاقات پہلی نظر کی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ جو بائیڈن نے اس لڑکی سے ملنے کے لیے شدید محنت کی اور سیریکیوز یونیورسٹی میں قانون کے شعبے میں داخلہ حاصل کر لیا۔ 1965 میں قانون کی تعلیم کے ایک برس بعد ہی جو بائیڈن نے نیلیا ہنٹر سے شادی کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ اس شادی سے قبل جب وہ نیلیا ہنٹر کے والدین سے ملنے گئے تو انہوں نے جو بائیڈن سے پوچھا کہ وہ کس طرح سے کمائیں گے، مستقبل میں کیا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن نے جواب دیا کہ میں امریکہ کا صدر بنوں گا، حالانکہ اس وقت جو بائیڈن ایک اوسط درجے کے طالب علم تھے۔ سن 1968 میں قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو بائیڈن نے وکالت کا آغاز کیا، اور یوں وہ اپنی پیشہ ورانہ مہارتوں اور شاندار کنونسنگ پاور کی بدولت ایک متحرک پارٹی کے رکن بنے۔ 1970 میں جو بائیڈن مقامی حکومت کے کونسلر منتخب ہوئے، جبکہ ساتھ ہی انہوں نے اپنی وکالت بھی جاری رکھی۔ اسی دور میں ان کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے۔ سن 1972 میں ڈیموکریٹک پارٹی نے انہیں ریپبلکن پارٹی کے ایک مضبوط امیدوار کے خلاف امریکن سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے آمادہ کیا، جس میں ان کے گھر والوں نے انہیں خوب سپورٹ کیا اور گھر گھر جا کر جو بائیڈن کے لیے ووٹ مانگے۔ اگرچہ ان کا اپنے مضبوط حریف کے سامنے جیتنا ناممکن لگ رہا تھا، لیکن انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور نتیجہ جب نکلا تو لوگ حیران رہ گئے۔ جو بائیڈن ملک کی تاریخ کے کم عمر ترین سینیٹر منتخب ہوئے۔ ان دنوں جب وہ سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھانے والے تھے، ان کی بیوی اور 3 بچے ایک کار حادثے کا شکار ہوئے۔ اس حادثے میں ان کی بیوی نیلیا اور بیٹی نومی موقع پر ہی ہلاک ہو گئیں، جبکہ دونوں بیٹوں کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال لایا گیا۔ جو بائیڈن حلف اٹھائے بغیر ہی ہسپتال پہنچے اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔
بعد میں وہیں جو بائیڈن نے اپنے بچوں کے ساتھ سینیٹ کی رکنیت کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد سینیٹ کے جتنے بھی انتخابات میں جو بائیڈن نے حصہ لیا وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے، جبکہ ان کے حلقے کے لوگوں نے اس المیہ کے بعد انہیں اپنا ایک غیر رسمی نمائندہ قرار دیا۔ جو بائیڈن کافی عرصہ تک خارجی امور کی کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے۔ جو بائیڈن نے 1977 میں دوسری شادی کی۔ جو بائیڈن کی پہلی بیوی سے پیدا ہونے والے بیٹے بلیو بائیڈن کی دماغی کینسر کے سبب موت ہو گئی۔ اس موت کے بعد جو بائیڈن کے غم میں اور بھی اضافہ ہوا، لیکن انہوں نے اپنا سیاسی کیریئر جاری رکھا۔ جو بائیڈن کی نائب صدارت کے بعد جب ٹرمپ صدر منتخب ہوئے تو جو بائیڈن نے ان پر خوب تنقید کی کہ ٹرمپ کو صدارت کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کو سفید فام انتہا پسندوں کا دفاع کرنے پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ کچھ عرصے کی غیر واضح پوزیشنز کے بعد جو بائیڈن نے 2019 میں صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ ایک امریکن جریدے میں ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ امریکی ریاست میں آج کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کی زندگی جو بائیڈن سے زیادہ المناک واقعات کا مجموعہ ہو۔ جو بائیڈن کا طویل ترین سیاسی سفر مسلسل المیوں کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق ان کی زندگی کے ان المناک پہلوؤں نے انہیں ایک عام امریکی کی نظر میں اپنے جیسا زیادہ حقیقی اور ہمدرد بنا دیا۔ جو بائیڈن اوباما کے ساتھ 2 مرتبہ نائب صدر منتخب ہوئے۔ سن 2017 میں جب ان کا دور اقتدار ختم ہوا تو اس وقت کے امریکن صدر براک اوباما نے انہیں صدارتی میڈل آف فریڈم سے نوازا، جو کہ امریکہ کے اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے۔ اس بھرپور محنت اور لگن کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بائیڈن آج کس حد تک کامیاب ہیں۔ ایک غریب باپ کے بیٹے سے امریکن صدر تک کا سفر واقعی قابل تحسین ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔